آج کل سوشل میڈیا پہ جو آپ قانون کی ایک آرٹیکل سن رہے ہیں، بار بار تذکرہ سن رہے ہیں، وہ آرٹیکل 63A ہے۔ اس کو آج ہم بنیادی طور پہ سمجھیں گے کہ یہ آخر کیا ہے، یہ قانون کس پہ لاگو ہوتا ہے، اس قانون کا ادراک کس وجہ سے ہوتا ہے۔ سوال سادہ سے ہے کہ قانون کیا ہے۔ پاکستان میں قانون سے متعلق یہی بنیادی سوال آج ہمیں درپیش ہے، اور اس کا نیا موضوع ہے دستور کا آرٹیکل 63A۔ ہمارے دستور کے مطابق اس آرٹیکل کا عنوان ہے انحراف کی بنیاد پر نااہلی۔ اس کا متن یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی رکن قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی یا سینیٹر بجٹ، آئینی ترمیم یا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے موقع پر پارٹی کی ہدایت سے ہٹ کر ووٹ دیتا ہے تو اسے قانون ساز ادارے میں اپنی نشست چھوڑنا ہوگی۔ اس میں یہ ابھی تک واضح نہیں کہ ایسا شخص جو پارٹی کی ہدایات پر عمل نہیں کرتا تو کیا وہ آئندہ الیکشن کے لیے نااہل ہو جائے گا، یا نااہلی ہو تو کیا ایک الیکشن تک ہوگی یا ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کرنے کا اختیار پارلیمنٹ کے سپرد کر دیا ہے، اور مزید یہ کہ پارٹی کی ہدایت کے برعکس ڈالا گیا ووٹ قبول ہوگا یا نہیں۔ یہ سارے سوال اس ابہام کی بنیاد پر اٹھے ہیں کہ عنوان میں تو نااہلی کا لفظ لکھا ہوا ہے، لیکن اس آرٹیکل کے متن میں نااہلی کی کوئی بات نہیں۔ سپریم کورٹ نے اور پاکستان کی عدالتوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی پارٹی کی ہدایات اور احکامات کے برعکس ووٹ ڈالتا ہے تو وہ شخص نااہل ہو جائے گا۔ اب یہ نااہلی مستقل ہوگی یا عارضی، یہ ابھی اس کا تعین پارلیمنٹ کرے گی۔ اس ابہام کا ایک سیاسی جواب ہے جو عنوان کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے اس وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں دے رہی ہیں۔ ان کے خیال میں آرٹیکل 63A کا مطلب ہے کہ قومی اسمبلی میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی اپنی ہی جماعت کے خلاف ووٹ ڈالیں تو کچھ نہیں ہوگا، زیادہ سے زیادہ ان کی نشست خالی ہو جائے گی۔ لیکن اس تعویل کی سب سے بڑی سیاسی کمزوری یہ ہے کہ دستور میں 14ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اس شق کو شامل کرنے والے خود جناب نواز شریف تھے، لہٰذا جب ان کی متعلقین اور ان کی جماعت آج فصاحت و بلاغت کے ساتھ اسمبلی میں اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ ڈالنے کے عمل کو حلال قرار دے رہے ہیں تو دراصل اپنے ہی قائد کو یہ لوگ غلط ثابت کر رہے ہیں۔ یہ تضاد اتنا نمایاں ہے کہ مسلم لیگ نون کا بڑے سے بڑا لیڈر بھی اپنے موقف پر کسی کو قائل نہیں کر سکا۔ اس کے علاوہ 14ویں آئینی ترمیم کر کے جناب نواز شریف نے جس عمل کو حرام قطعی قرار دیا تھا، 18ویں ترمیم میں پیپلز پارٹی نے بھی اس کو ہو بہو ویسے ہی رکھا۔ اس طرح پیپلز پارٹی نے بھی اس تضاد میں خود کو گرفتار کیا جس میں مسلم لیگ نون نے خود کو پھنسا لیا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ دونوں سیاسی جماعتیں تحریک انصاف کے اراکین کی فلور کراسنگ کو وقتی طور پر اس لیے حلال سمجھ رہی ہیں کہ اس کا فائدہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انہی دونوں جماعتوں کو پہنچتا ہے۔ سیاست سے قطع نظر قانونی طور پر دستور کی اس شق کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وہ پیمانے ہیں، اور یہ 2 پیمانے ہیں۔ پہلا یہ کہ تاریخی طور پر دستور میں اراکین اسمبلی پر یہ پابندی لگائے جانے کی وجہ کیا تھی۔ دوسرا یہ کہ عنوان متن کے ساتھ ہم آہنگ سمجھا جائے گا یا نہیں۔ قطعی طور پر دستور میں اس شق کو اس لیے شامل کیا گیا تھا کہ 1990 کی دہائی میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے اراکین کی خرید و فروخت اس قدر وسیع پیمانے پر کیا کرتی تھی کہ کسی حکومت کا قیام ہی عمل میں لانا بہت مشکل ہو جایا کرتا تھا، بلکہ حکومت کا قیام اور عملی طور پر اسے چلانا ناممکن ہو جاتا تھا۔ 1997 میں نواز شریف نے اپنی 2/3 اکثریت کے بل بوتے پر دستور میں ترمیم کا جو مسودہ قومی اسمبلی میں پیش کیا، اس میں ترمیم کی وجہ یہی لکھی گئی
کہ اراکین اسمبلی کی اس طرح کی حرکتوں سے سیاسی عدم استحکام پیدا ہو رہا ہے اور اس ترمیم کے بعد ایک مؤثر حکومت کا قیام ممکن ہو سکے گا۔ اس ترمیم کے ذریعے دستور میں یہ لکھا گیا تھا کہ کوئی بھی شخص پارلیمنٹ میں پارٹی بدلنا تو دور کی بات، پارلیمنٹ سے باہر بھی اگر ڈسپلن کی خلاف ورزی کرے تو اسے سزا دینے کا فیصلہ پارٹی کا سربراہ، لیڈر، نگران کرے گا اور یہی فیصلہ حتمی تصور کیا جائے گا۔ کوئی عدالت اسے بدل نہیں سکے گی، یعنی اسپیکر اسمبلی اور الیکشن کمیشن محض ڈاکخانے کا کام کریں گے۔ 14ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جب دستور میں آرٹیکل 63A شامل کیا گیا تو اس وقت بھی اس کا عنوان انحراف کی بنیاد پر نااہلی تھا، لیکن متن میں نااہلی کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ عنوان کو مؤثر بنانے کے لیے یہ کیا گیا کہ کسی رکن کے انحراف یا پارٹی سے بغاوت کی یہ نوبت ہی نہیں آ سکتی تھی۔ وہ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے انتخاب جیسے نازک موقع پر کچھ کر سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس ترمیم کے ذریعے اختلاف رائے کو بھی بغاوت قرار دیا گیا تھا اور بغاوت قرار دے کر کارروائی کی جا سکتی تھی۔ 2009 اور 10 میں جب دستور میں 18ویں ترمیم کی جا رہی تھی تو بھی اس آرٹیکل کا عنوان قائم رکھا گیا، یعنی جو عنوان پہلے 2 مرتبہ تھا اس کو دوبارہ سے دہرایا گیا۔ یعنی مقصد اب بھی وہی تھا کہ اراکین اسمبلی اہم معاملات میں کسی بھی صورت پارٹی پالیسی سے باہر نہ جانے پائیں اور نہ اہلی کا خوف انہیں جکڑے رکھے۔ اگر اس آرٹیکل کا عنوان نظر انداز کر کے یہ مان لیا جائے کہ ایک رکن اسمبلی وزیر اعظم کے انتخاب یا عدم اعتماد کے موقع پر پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دے اور پھر دوبارہ انتخاب لڑ کر اسمبلی میں آ جائے تو یہ آئین اور اس کے مقاصد کا مذاق اڑانے کے مترادف ہوگا۔ ایک بار پھر وہی سلسلہ شروع ہو جائے گا، لیکن کچھ عرصے کے بعد چند لوگ اٹھیں گے، حزب اختلاف سے ہاتھ ملائیں گے اور حکومت کو گھر بھیج کر دوبارہ الیکشن لڑ کر اسمبلی میں آ جائیں گے۔ حکومت ایک مذاق بن جائے گی۔ ہم اسی عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے جس میں جو 1990 کی دہائی میں ہم پر نازل ہوا تھا۔ قانون کے حوالے سے یہ اصول بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ جب بھی اور جہاں بھی ایک جرم کی سزا تجویز کی جاتی ہے وہاں جرم ہونے سے پہلے اس سے بچاؤ کا میکنزم خود بخود وجود میں آ جاتا ہے۔ اسے یوں سمجھ لیجئے کہ قتل ایک جرم ہے تو قانون صرف اسی وقت حرکت میں آئے گا جب قتل ہو جائے گا، بلکہ قتل کے امکانات پر بھی قانون حرکت میں آ جاتا ہے اور ممکنہ قاتل کو دھر لیتا ہے۔ اس اصول کی بنیاد پر آرٹیکل 63A اس وقت حرکت میں آ جائے گا جب کسی رکن اسمبلی کے بارے میں یہ واضح خدشات ہوں کہ وہ عدم اعتماد کے نازک موقع پر پارٹی کے خلاف جا رہا ہے۔ اس خدشے کے ازالے کی سادہ سی صورت یہ ہے کہ پارٹی اسمبلی سے غیر حاضر ہونے کا فیصلہ کر لے۔ اب کوئی منع کرنے کے باوجود اسمبلی جاتا ہے تو دراصل وہ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو چکا ہوگا۔ ایسا شخص جو آئین کی صریح خلاف ورزی کا ارادہ باندھ کر چل پڑا اور پھر یہ منطقی نتیجہ ہے کہ اسے آئین کی خلاف ورزی سے روکا جائے گا اور وہ اپنا ووٹ نہ دے سکے، یہ ممکن بنایا جائے گا۔ دستوری خلاف ورزی کے ٹھوس امکان پر قومی اسمبلی کا اسپیکر پولیس کی طرح حرکت میں آ کر اسے ووٹ دینے سے روک دے گا۔ وہ یہ انتظار نہیں کرے گا کہ کوئی رکن پہلے اپنے ووٹ کی چھری سے حکومت کا کام تمام کرے تبھی قانون حرکت میں آئے۔ مفکرین کی ایک بڑی تعداد کے نزدیک قانون در حقیقت اخلاق کے کم ترین اصولوں کا ریاستی قوت کے ذریعے نفاذ ہے۔ اس لیے آرٹیکل 63A کی تشریح میں بھی ہمیں یہ پیمانہ ذہن میں رکھنا ہوگا۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ایک شخص جو ایک سیاسی پارٹی جیسے کے منشور پر جیتے اور اسمبلی میں پہنچ کر اپنے ذاتی مفاد میں کسی دوسری پارٹی اور کسی دوسری سیاسی پارٹی کے منشور کی حمایت کرتے تو اس کا یہ عمل معاشرے میں سچ کو فروغ دے گا یا منافقت؟ یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ ایسے شخص کا یہ گھٹیا عمل معاشرے میں منافقت کو فروغ دے گا۔
یقین مانیے ہمیں آرٹیکل 63A کے حوالے سے بھی اسی ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ قانونی رنجشیں، قانونی بحثیں اور قانونی مخالفتیں تو صدیوں سے چلتی آ رہی ہیں اور صدیوں تک چلتی رہیں گی، لیکن ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر یہ دیکھنا ہوگا کہ آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں، کیا ہم اس آئین کے، دستور کے آرٹیکل 63A پہ پورا اترتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ضمیر کو مطمئن کر کے رات کو سو سکتے ہیں؟ یہ پاکستان کے تمام MNA MPs کو یہ بات رات کو سونے سے پہلے ضرور سوچنی چاہیے اور ایسے اقدامات کرنے چاہیے، ایسے فیصلے کرنے چاہیے کہ جس سے ان کا ضمیر مطمئن ہو اور انہیں سکون کی نیند آ سکے۔ رضوان انجم کو اجازت دیجیے اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پہ، گروپوں میں اور دیگر جگہوں پہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ